السلام علیکم دوستوں، سواگت ہے میرے چینل پہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر خان۔ ماضی کی سپر پاور، بڑے بڑے ہتھیار، ہٹلر کو شکست دینے والا ایک ایسا ملک جس نے دنیا کے 10% رقبے پہ قبضہ کیا ہوا، جس کے پاس دنیا کا 20% صاف اور تازہ پانی ہو، جہاں کی راتیں سفید، دیو ہیکل مرد، کوہ کاف میں حسن کی بجلیاں گراتی پریاں اور ناقابل یقین معلومات۔ جی ہاں، یہ روس ہی ہے جس نے ان سب خوبیوں کو اپنے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سابقہ سوویت یونین اور موجودہ روس کے بارے میں، اس کی آبادی، رقبہ، ملٹری پاور، سیاسی نظام اور بہت سے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ روس کا کل رقبہ 1,71,25,191 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ سوویت یونین کے دور میں بھی پہلے نمبر پر تھا اور اس کے خاتمے کے بعد بھی پہلے نمبر پر ہی موجود ہے۔ دوستو، اس کا کل رقبہ پلاٹو سیارے سے بھی زیادہ ہے۔ پلاٹو سیارے کا کل رقبہ 1,60,60,07,000 کے قریب ہے۔ روس کی کل آبادی 14,59,83,181 افراد پر مشتمل ہے۔ روس آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے۔ روس کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ 500 قبل مسیح، جب ترک اور یوکرانی قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے۔ آبادی کے ساتھ ریاستیں وجود میں آئیں، ریاستیں بنی تو جنگ و جدل کا بازار گرم ہوا۔ منگولوں اور بازنطینیوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ چنگیزی فوج نے روس پہ حملہ کیا اور 200 سال تک اس کو مقبوضہ علاقہ بنائے رکھا۔ 1557 میں بادشاہت شروع ہوئی اور 1917 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، دلچسپ کہانی 1917 سے شروع ہوتی ہے، جب 1917 میں بادشاہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ دوستو، 20ویں صدی کے شروع میں پرنس نکولس کی حکومت قائم تھی۔ 80% آبادی غریب اور مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے اوپر بادشاہ کی طرف سے بہت سے بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ جب وہ اپنے مطالبات لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ان پر بادشاہ کے حکم سے گولیاں چلا دی گئیں۔ کئی لوگ موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ ملک میں احتجاج و خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی، مگر فوج کی مدد سے ان کو دبا دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 کے دوران پہلے 2 سالوں میں یعنی 1914 تا 1916 تک 20 لاکھ روسی فوج جنگ کی وجہ سے مارے گئے اور 80 لاکھ عام شہری بھوک، سردی اور فاقہ کشی کی وجہ سے مارے گئے۔ یہ حالات روس کو انقلاب کی طرف لے گئے۔ 1917 میں ولادیمیر لینن کی سربراہی میں پرنس نکولس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت سوویت رشیا کا آغاز ہوا، مگر دوستو اصل سٹوری کا یو ٹرن اس وقت آتا ہے جب لینن کی موت واقع ہوئی اور 1924 میں جوزف اسٹالن کی سربراہی میں سوویت رشیا کو سوویت یونین میں تبدیل کر دیا گیا، جس میں 15 خود مختار ریاستیں شامل ہوئیں، جو 1924 سے 1991 تک یعنی 67 سالوں تک اس یونین کا حصہ رہیں، جن کے نام آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، رشیا، یوکرائن، جارجیا، ازبکستان، قزاقستان، کرغزستان، مالدووا، ترکمانستان، تاجکستان، لاٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا شامل تھے۔ سیاسی نظام کی بات کی جائے تو روس ایک وفاقی جمہوریہ ریاستوں کا ایک فیڈریشن ہے جو نیم صدارتی نظام رکھتا ہے۔ موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن ہے، جو 7 مئی 2012 سے اب تک اپنی صدارت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 2018 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ صدارت کا عرصہ 6 سال کا ہوتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم میخائیل میشاسٹین ہیں، جو 2020 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ریاست کا سربراہ مسٹر پیوٹن ہے اور حکومت کا سربراہ مسٹر میخائیل ہے۔ آرمی کی بات کی جائے تو روس کے پاس گراؤنڈ فورس، نیول فورس، ایرو اسپیس، ایئر فورس موجود ہے۔ روس اپنے پاس 10,14,000 ایکٹیو فرنٹ لائن آرمی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ کے قریب ریزرو آرمی ہے۔ کمانڈر ان چیف مسٹر پیوٹن ہے۔ سب سے زیادہ جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک بھی روس ہے۔ دنیا کے 91% جوہری ہتھیار روس اور امریکہ کے پاس ہے۔ روس آرمی کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے، اور اگر پاورفل آرمی کی بات کی جائے تو یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ موجود ہے۔
اور پاکستان پاورفل آرمی میں 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ دوستو روس کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ روس کے مغربی کنارے پر لوگ رات کا کھانا کھا کر سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور مشرقی کنارے پر لوگ صبح بستر پر انگڑائیاں لے کے چائے کے لیے بےتاب بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اس کے لاتعداد رقبے کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہتے ہیں تو روس کی سائبیرین ٹرین کے ذریعے آپ کو بغیر رکے مسلسل 7 دن تک سفر کرنا ہوگا۔ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو روس کے لوگ پانی کی جگہ الکوہل زیادہ پیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر روسی شخص سالانہ 18 لیٹر الکوہل پی جاتا ہے۔ ہر 5 میں سے ایک مرنے والا شخص شراب نوشی کی وجہ سے مرتا ہے، جو 55 سال کی عمر تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ روس میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ جنگ عظیم اول و دوئم میں مرنے والے فوجی اور اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ شراب نوشی بتائی جاتی ہے۔ دوستو روسی خواتین کا حسن دنیا بھر میں مقبول ہے۔ بچپن میں ہم نانو امی سے کوہ کاف کی پریوں اور جنوں کی کہانیاں سنتے تھے۔ یہ علاقہ بھی روس میں موجود ہے۔ وہاں کی لڑکیاں حسن کی بجلیاں گراتی کسی پری یا ملکہ سے کم نہیں ہوتی۔ روس کے لوگ ایشیا اور یورپ سے الگ دکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کا 75% رقبہ ایشیا میں اور 25% رقبہ یورپ میں آتا ہے۔ ماسکو شہر روس کا دارالحکومت اور اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کا کل رقبہ 2511 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ براعظم یورپ کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اس کی آبادی 1,25,93,000 کے قریب ہے۔ امریکی ریاست الاسکا جو امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے، یہ امریکہ نے روس سے $45 کروڑ میں خریدی تھی۔ روس کے اندر 110 ایسے خرب پتی لوگ رہتے ہیں جو اس کی کل 45% اکانومی کے برابر ہے، یعنی روس کی آدھی دولت صرف ان 110 افراد کے پاس ہے۔ روس کا کالنگ کوڈ +7 ہے۔ روس کا ڈومین نیم .ru ہے۔ روس کی کرنسی رشین روبل ہے۔ ایک رشین روبل پاکستان کا 2.01% اور بھارت کے 0.99 روپے اور بنگلہ دیش کے 1.12 کے برابر ہے۔ روس پاکستان سے 4,332 کلومیٹر دور، بھارت سے 4,983 کلومیٹر دور اور بنگلہ دیش سے 4,356 کلومیٹر دور ہے۔ روسی زبان سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں تاتاری زبان بھی بولی جاتی ہے اور دوسری زبانوں میں آرمینی اور یوکرینی بھی شامل ہے۔ یہاں کے کم تعلیم یافتہ لوگ انگریزی کو ایسے سمجھتے ہیں جس طرح ہم چائنیز یا فرینچ کو سمجھتے ہیں۔ روسی زبان اقوام متحدہ کی 6 زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ مذہب کی بات کی جائے تو روس کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے، جو مسیحیت کے فرقے رشین آرتھوڈاکس کو فالو کرتے ہیں، جو کل آبادی کا 53.1% اور دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے جو 8.2%۔ اس کے علاوہ 27.0% کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ 5% لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے اور باقی مسیحیت کے چھوٹے چھوٹے فرقے بھی شامل ہیں، جن میں رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور یوکرینی آرتھوڈاکس۔ اس کے علاوہ یہودی بھی کم تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ 71% اوسطاً عمر ہوتی ہے۔ ہر روسی شہری کے لیے علاج فری ہوتا ہے۔ پرائمری سے لے کے ہائی اسکول تک فری تعلیم کی سہولت موجود ہے۔ اس لیے یہاں کی شرح خواندگی 99.73% ہے۔ دوستو روس نے سوویت رشیا اور سوویت یونین کے دور میں بہت ترقی کی۔ اس نے براعظم یورپ، براعظم امریکہ اور براعظم ایشیا کو سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے سب سے پہلے سیٹلائٹ مشن بھی 1957 میں بھیجا تھا۔ روس کا قومی جانور رشین بیئر، قومی پرندہ ایگل، قومی پھول کیمومائل، قومی درخت سلور برچ، قومی ڈش پلیمینی، قومی کھیل فٹ بال اور اس کے علاوہ بینڈی یعنی جسے رشین ہاکی بھی کہا جاتا ہے۔ روس میں کرکٹ یا بیس بال نہیں کھیلی جاتی۔ روس نے اولمپک میں 546 میڈل حاصل کیے ہیں، جس میں سے 195 گولڈ، 163 سلور اور 188 برونز میڈل شامل ہیں۔ یہ دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر UK اور تیسرے نمبر پر جرمنی موجود ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والوں میں روس کا 6واں نمبر ہے، جو اپنے پاس 107 بلین بیرلز تیل رکھتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر وینزویلا، دوسرا سعودیہ، تیسرا کینیڈا،
चौथा ईरान और पांचवा इराक है। कुदरती गैस के ज़खायर में दुनिया में दूसरे नंबर पर रूस अपने पास कुदरती गैस रखता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका के पास कुदरती गैस के वसाइल हैं। सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वालों में रूस का चौथा नंबर है, जबकि पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत है। रूस में अमीर अफराद एम्बुलेंस में सफ़र करते हैं ताकि वो वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच सके। रूस में साल के 9 महीने सर्दी पड़ती है। इसके ज़्यादातर इलाकों का दर्जा हरारत -50 से भी नीचे चला जाता है। इसके एक शहर का दर्जा हरारत -69 तक रिकॉर्ड किया गया था। हर रूसी शख्स के पास अपना एक वाटरप्रूफ जैकेट, छतरी और वाटरप्रूफ शूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली खातून भी रूसी शायरी थी, जिसने 69 बच्चों को जन्म दिया। 16 दफ़ा 2, 7 दफ़ा 3 और 4 दफ़ा 4 बच्चों को जन्म दिया। कुदरती वसाइल की बात की जाए तो रूस के कुदरती वसाइल स्टील पाइप, लोहा, सनती कोला, सोना, तेल, कुदरती गैस, चना, आलू, चुकंदर, गंदम, सूरजमुखी। रूस हर तरह की मशीनरी खुद बनाता है, मगर इजनास दूसरे मुल्कों से बरामद करता है। रूस की सनत में केमिकल, ट्रैक्टरों की सनत, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और दिफा की सनत के साथ सियाहत का शोबा रूस की मैशियत में अहम किरदार अदा कर रहा है। रूस का कुल GDP 1.4 ट्रिलियन $, है, जो दुनिया में 11वें नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान है। रूस का परचम सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग पर मुश्तमिल है, जिसे 1696 में अपनाया गया था। 15,29,373 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो दुनिया में छठे नंबर पर आती है। 85,500 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक है, जो दुनिया का तीसरे बड़ा रेलवे ट्रैक बनता है, जबकि पहले नंबर पर USA और दूसरे नंबर पर चाइना के पास रेलवे ट्रैक मौजूद है। 1218 के करीब एयरपोर्ट मौजूद है, जो दुनिया में 5वें नंबर पर है। रूस में 8 पब्लिक हॉलीडे के तौर पर मनाए जाते हैं। हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है। द न्यू ईयर का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है, मगर क्रिसमस 25 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक मनाई जाती है। दोस्तों, लड़की के पैदा होने पर मुख्तलिफ कबाइल, हत्ता के मॉडर्न दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अच्छा नहीं समझते, मगर रूस में बच्ची की पैदाइश पर 10 दिन तक जश्न मनाया जाता है। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील मौजूद है, जिसमें दुनिया का 20% साफ पानी है। 1 लाख के करीब दरिया और 20 लाख के करीब मसनूई व कुदरती झील मौजूद है। सेंट पीटर्सबर्ग में 1000 के करीब पुल मौजूद हैं, जो नहरों के ऊपर बनाए हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती को सारी दुनिया में फैलाए हुए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो 220 म्यूजियम, 8000 के करीब लाइब्रेरीज, 140 के करीब सिनेमा और थिएटर और 80 के करीब क्लब्स रखता है। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी रशिया में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगलात भी रशिया में मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। रूस का बॉर्डर मगरिब से नॉर्वे, फिनलैंड और पोलैंड के साथ लगता है। चाइना, मंगोलिया और शुमाली कोरिया के साथ जनूब से, समुद्री हदूद स्वीडन और जापान से, और साइबेरिया की तरफ से समुद्री हदूद अमेरिकी रियासत अलास्का की तरफ लगती है। रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 बड़े आज़मों में अपने 14 मुल्कों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया होगा। कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।